بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کے نکاح میں تاخیر کیوں۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے جس کا کچھ ٹکڑا میں پڑھ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَإِنْ أَصَابَ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ اس حدیث شریف اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا نکاح کرا دے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے۔ اگر پھر آئیے جو میں نے ٹکڑا حدیث کا ذکر کیا، اس میں یہ فرمایا کہ اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے، لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور اس کا نکاح نہیں کرایا، اس کی شادی نہیں کرائی، بلا کسی وجہ کے تاخیر کی، اور وہ کسی گناہ میں پڑ گیا، وہ لڑکا یا بچہ خود لذتی کا شکار ہو گیا یا خدا نخواستہ وہ زنا میں پڑ گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو ایسا نہیں کہ اس بچے سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے یا جس گناہ میں پڑ گیا ہے اس کا گناہ صرف اس پر نہیں بلکہ اس کے والدین پر بھی پڑے گا۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بیٹی کے بارے میں بھی، فَإِنْ أَصَابَتْ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اگر بیٹی بھی بالغ ہونے کے بعد اگر اس نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور والدین نے نکاح نہیں کروایا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گئی تو اس گناہ میں برابر کے شریک والدین بھی ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا، بہت ہی عجیب تاخیر کی۔ میں نے اچھے دیندار لوگوں کو دیکھا، اچھے دیندار گھرانوں کو دیکھا، وہ نکاح میں تاخیر کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر دیکھیں، بالغ ہوتے ہی لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے اندر جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے جذبات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً آج کے دور کے اندر، اور جب ہم ان کو صحیح حلال راستہ نہیں ملے گا تو لازماً وہ حرام کی طرف جائیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، جب بھی پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اور اگر بچے نے نکاح کا ارادہ بھی کر دیا ہے، نکاح کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ کہہ کے بریک لگائی ہوئی ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہی ہے، اور اگر وہ کسی گناہ میں پڑے گا تو ہم برابر کے شریک ہیں۔ دوسری وجہ ہم یہ سوچتے ہیں، میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا، اچھے رشتے آ رہے ہیں، اچھے رشتے آ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے روکا ہوا ہے کہ جی لڑکا پیسے والا نہیں ہے، ہماری بیٹی جو ہے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھے کھانے کھاتی ہے، تو ہماری بیٹی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ لڑکا پیسے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں جو ترجیح دی گئی ہے وہ دین کو ترجیح دی گئی۔ اگر دین والا مل گیا اور سیرت اخلاق والا مل گیا تو نکاح کر دو۔ یہ دونوں شرطیں لڑکے کے اندر بھی ہے، لڑکی کے اندر بھی ہے۔ دین دیکھیں، اخلاق دیکھیں، اس کا نکاح کر دو۔ فرض کر لیتے آپ نے مال کی وجہ سے نکاح کر دیا، تو اگر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ پائی تو کیا مال کا ہونا خوشی کے لیے شرط ہے، لازم ہے؟ کتنے لوگ ایسے دیکھے جو اچھے خاصے مالدار ہے لیکن ان کی زوجی زندگی ناکام رہی، ان کی گھریلو زندگی جھگڑوں میں گزر گئی، ناکامی میں گزر گئی اور طلاقیں ہو گئی، حتیٰ کہ مقدمے تک ہم نے خود دیکھے ہیں۔ پیسہ بہت ہے لیکن زندگی میں اخلاق نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، تو رشتے تباہ ہو گئے، زندگی تباہ ہو گئی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، بلکہ یہ واقعات ہیں کہ 90% بلکہ 90% گھرانے ایسے ہیں جو اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، یعنی میاں بیوی میں جوڑ نہیں ہو پا رہا تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، برادریوں میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ دین نہیں ہے، زندگی میں اخلاق نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اخلاق کو دیکھیں، دین کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں مال ہونا چاہیے، مال تو ویسے بھی اچھی بات ہے، اگر اخلاق کے بعد، دین کے بعد اگر مال ہے اس کے بعد، اور آپ کی بیٹی کی جائز خواہشات کو پورا کر سکتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر صرف مال کو دیکھیں گے تو پھر گھر اجڑنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، پھر زندگی بھر یہ شکوہ ہوتا ہے، یار کاش ہم نے اس جگہ نکاح ہی نہ کیا ہوتا۔ تو دیکھیں، اگر دیندار رشتہ مل رہا ہے اور اخلاق والا رشتہ مل رہا ہے تو وہاں رشتہ کر دیں۔ مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دعا برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ذکر فکر کے اندر کہ ایک لڑکی کا میرے پاس، ایک عورت کا میرے پاس پیغام آیا، فون آیا، اس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ دیکھیں، ہمارے بعض والدین ظلم بھی کرتے ہیں نا، یہ ظلم ہے۔ اگر اولاد جوان ہو گئی ہے تو اس کا نکاح کر دیں، اگر جوڑ کا رشتہ مل گیا ہے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اور بچی بالغ ہو جائے، اس کو جوڑ کا رشتہ مل جائے، فوراً نکاح کر دو۔ تو وہ کہنے لگی میری عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن میرے باپ نے میرا نکاح نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے باپ کی شرط تھی کہ میں اگر تمہارا رشتہ کروں گا تو برادری میں کروں گا، برادری سے باہر تمہارا رشتہ نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگی برادری میں کیونکہ میرے کو جوڑ کا رشتہ نہیں ملا
تو بہت زور لگانے کے باوجود میرے والد نے مجھے قسم دے دی کہ میری زندگی میں تم نکاح نہیں کرو گے، کیونکہ میں برادری میں کروں گا، برادری سے باہر نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی میں اپنے والد کی قسم کی خاطر نکاح نہیں کیا، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اور اب مجھے طلب ہوتی ہے لیکن کوئی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے ظلم ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور وہ اچھے خاصی دیندار تھے، لیکن کیونکہ پٹی بندھی ہوئی تھی آنکھوں کے اوپر، تو اس طرح ہم نے اور بھی بہت سارے ایسے دیندار گھرانے دیکھے جو ماشاء اللہ دیندار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے جوان بچیاں ہم نے خود دیکھا جو جوانی کی دہلیز پر ہے، بلکہ 25 سے بھی ابو جانے والی ہم نے خود دیکھی، اس بنا پر صرف رشتہ نہیں کر رہے، بس چھوٹی موٹی جو شرائط ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، کبھی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، کبھی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، رشتے جوڑ کے ہیں، رشتے اپنے ماشاء اللہ اس کے ہیں، بالکل ٹکر کے ہیں، لیکن رشتے اس وجہ سے نہیں کر رہے، کبھی لڑکا دور ہے، کبھی بچی کو دور ہو رہا ہے، کبھی اس کے پاس پیسے کم ہیں، کبھی پیسے بھی صحیح ہیں تو شکل پسند نہیں آ رہی، ان وجوہات کی بنا پر رشتے کو ٹالا جا رہا ہے۔ اچھے رشتے آ رہے ہیں لیکن رشتوں کو رد کیا جا رہا ہے، ٹالا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں پھر ہم کمپرومائز کرتے ہیں، کیسا بھی رشتہ آ جائے ہمیں منظور ہے، پھر اس وقت پھر زندگی میں پچھتاتے ہیں کاش ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لے لیتے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو چیز ہم مکمل طور پہ جو شرائط ہم لگا رہے ہوں 100% وہی شرائط پائی جائیں، غلط ہے۔ شرط جو دین نے دے دی، دیندار ہو، اخلاق ہو، بس اس کو دیکھا جائے، اس کے بعد زندگی خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ جب یہ زندگی میں حصول ہوتا ہے نا، یہ مقصد ہوتا ہے، یہ ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے مدد کرتے ہیں، غنا بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں، سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور زندگی سکون اور راحت سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہماری شرائط دوسری ہوتی ہے نا، مال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، حسب نسب ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور دین نہیں ہوتا، پھر رشتے اجڑتے ہیں، رشتے بنتے نہیں ہیں، تو بچیاں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، بچے گناہوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن والدین کو یہ فکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ بچہ کما نہیں رہا، ابھی کمائے گا تو کھائے گا۔ تو دیکھیں اگر آپ کو کمانے کی اتنی فکر ہے نا، تو 25 سال سے پہلے ایک تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کمانے نہیں دیتے، یہ بھی بچہ ہے، پڑھ رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں۔ آپ 18 سال میں اس کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، 2-3 گھنٹے کہیں نہ کہیں کام کرے اور کمایا کرے، جب وہ 23 سال تک پہنچے گا تو اچھا خاصا کمانے کا عادی ہو چکا ہوگا اور کما سکتا ہوگا، اب اس کا نکاح کر دیں۔ ہم 25 سال میں تو بچے کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ 30 سال تک اپنے آپ کو سیٹ کر پاتا ہے، پھر وہ تھوڑا بہت آگے چل کے 32, 33, 34 سال میں جا کر اس نکاح کر پاتا ہے۔ اگر اپنے قدموں پہ کھڑا کریں گے تو ذرا سوچیے کیا اس وقت وہ گناہ سے بچ سکے گا، خصوصاً آج کے معاشرے کے اندر، اور اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی گناہ میں شریک کرتا رہے گا۔ تو خدا کے لیے جو فضول کی شرائط ہیں ان کو چھوڑیے، اچھا مناسب رشتہ ملتا ہے دین کا، وہاں شادی کر دیجیے۔ اس جھوٹی ناک کے چکر میں، جھوٹی عزتوں کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کیجیے۔ بہت سی بچیاں ہیں جو گھر بیٹھ گئی ہیں، ان کے رشتہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ عمر کراس کر چکی ہے۔ مجھے بتائیں 40 سال کی لڑکی سے کون رشتہ نکاح کرے گا؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے۔ وہ پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بیوہ سے ہم نکاح نہیں کرتے، طلاق یافتہ سے نکاح نہیں کرتے، کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ جب گواری بچی 40 سال 42 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ مناسب وقت میں جب رشتے آ رہے تو ہم رد کر دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو صحیح وقت پر فیصلے لیجئے، صحیح فیصلے لیجئے، اور دین کو ترجیح دیجیے، اخلاق کو ترجیح دیجیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے یہی درخواست تھی، اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔